اس جبر کے ماحول میں جو سب سے مضبوط اگر کوئی آواز ہے عمران خان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پورے پاکستان کے عوام نے جو اپنی رائے دی، جو عوام سیاسی آزادیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے حق میں سب سے مضبوط آواز قائد تحریک جناب الطاف حسین۔ ایسے ماحول میں حیدر مہدی جیسے کرداروں کا اچانک بلا کسی جواز کے اس کا قائد تحریک جناب الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے خلاف زہر اگلنا، مسلسل زہر اگلنا، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ غور کرنے کی اور سمجھنے کی بات ہے سب کے لیے، اور خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جو ملک میں واقعتاً تبدیلی چاہتے ہیں، جو ملک میں واقعتاً عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں، خصوصاً پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگرچہ برسوں تلک فوج نے، آئی ایس آئی نے، اس کے ہرکاروں نے ایم کیو ایم کے خلاف، قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف کیسے کیسے الزامات لگا کر، اپنے چیزیں گھڑ کر کس طرح سے عوام کو پنجاب، بلوچستان، پشتونخوا، قبائلی علاقے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، دیہی سندھ، پورے ملک کے عوام کو قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف بھڑکایا، انہیں بدزن کیا گیا۔ لیکن بلوچستان کے عوام کے لیے، پشتونخوا، قبائلی علاقوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں جو کچھ مظالم ہوتے آئے ہیں، دیہی سندھ میں قائد تحریک الطاف حسین ہر جگہ ہونے والے ظلم کے خلاف ڈٹ کر آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جب 9 مئی کے روز اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے، عمران خان کی گرفتاری اور اس کے بعد کے حالات، خاص طور پر جو پنجاب میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا، باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب نے قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف بہت کچھ کہنا چاہیے کہ ایسے انہوں نے قابل مذمت باتیں بھی کی، لیکن اس سب کے باوجود قائد تحریک جناب الطاف حسین نے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کی خواتین تک کو گرفتار کیا گیا، لوگوں کو لاپتہ کیا گیا، اس تمام ظلم پر اصول کی بنیاد پر قائد تحریک جناب الطاف حسین نے 9 مئی کے بعد جس طرح سے آواز بلند کی، تو اس پر بلوچوں، سندھیوں، پشتونوں، کشمیریوں، گلگت بلتستان کے عوام، ان سب کے عوام میں اور خاص طور پر پنجاب میں لوگوں کی سوچ بدلنے لگی۔